بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمگین رہتے کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقعہ تھا، تو پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے حضرت شیش علیہ السلام کو بزرگوار فرزند عطا فرمایا کہ ان کی نسل سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت شیش علیہ السلام پر کچھ صحیفے بھی نازل فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو میرے جسد کو کشتی نوح علیہ السلام میں رکھ لینا، ورنہ اپنی اولاد کو نصیحت کر دینا۔ معارج النبوت میں ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے حسین اور محجبی تھے اور تمام ظاہری و باطنی کمالات سے پر تھے۔ آپ کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفتاب کی طرح درخشاں تھا۔ ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں ایک عہد نامہ تحریر کرایا تھا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچایا جائے، یکی بعد دیگرے اسی عہد نامہ پر عمل کیا جائے اور اس عہد نامہ کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ حابیل کی شہادت کے 5 سال بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حسن خوبی اور حسن صورت میں حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل از وفات حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کی وصف ہمیشہ سنتے رہتے اور آسمانی صحیفے کے مضمون بھی دریافت کرتے رہتے، اس لیے دنیاوی لذتیں ترک اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر لی۔ اکثر اوقات درود و وظائف میں مشغول رہتے۔ نفس، ریاضتیں اور تہذیب اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتی۔ حضرت شیش علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 2 قسم کے تھے۔ ایک حضرت شیش علیہ السلام کی تابع داری میں تھے، آپ علیہ السلام کی نصیحت سے راہ راست پر تھے۔ دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی تابع داری میں مشغول تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام کی مدرجہ ذیل نصیحتیں تھیں کہ مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں: خدا کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو دینا اور ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، نعمت الہی پر شکر کرنا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ ان پر 50 صحیفے اترے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں۔ بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال بتائی گئی ہے، یعنی آسمانی کتابیں، یعنی وہ کتابیں جو حق تعالیٰ نے اپنی انبیاء و رسول پر نازل فرمائیں۔ آسمانی صحیفے اور کتابیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء و رسول پر نازل ہوئی، ان کی تعداد 104 بتائی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، حضرت شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ آسمانی کتاب اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آسمانی کتاب اتری، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور آسمانی کتاب اتری، نبی آخرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔